أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق اللہ العظیم۔ پہلا پارہ سورۃ البقرہ، آیت نمبر 43۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نماز کے پڑھنے کا حکم دیا اور بتایا کہ نماز فرض ہے۔ اس کا ترجمہ اقیم الصلاۃ، تم نماز قائم کرو، اپنی زندگی میں نماز پڑھو۔ وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دو۔ وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نماز کے متعلق فرمایا کہ نماز فرض ہے، نماز پڑھو، اور ان میں جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں وہ ہیں اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ اب یہاں نماز، بعض لوگ نماز کو قائم کرنے کا کہتے ہیں نماز پڑھنے کا حکم نہیں آیا، نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے۔ نماز کیسے قائم ہوگی؟ تو بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ نماز قائم ہوتی ہے دل سے، کہ دل میں بس خیال کرو تو نماز قائم ہے۔ پڑھنا تو کہیں بھی نہیں آیا، پڑھنے کا حکم کہاں لکھا ہے کہ نماز جو ہے وہ پڑھو؟ نماز، قرآن میں تو نماز قائم کرنے کا حکم ہے۔ یہ بعض لوگوں کا خیال ہے، اور یہ خیال غلط ہے، اور مسلمانوں کے اندر اس طرح کی باتیں کرنا کہ نماز کو قائم کرنے کا کہا ہے، پڑھنے کا نہیں کہا، تو میرا خیال ہے کہ ہمارے ہاں یہ بات انتہائی نامناسب اور غلط چیز ہے۔ قائم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نماز کو قائم کرو اور نماز پڑھو، یہ کوئی علیحدہ چیزیں نہیں ہیں۔ قائم کا مطلب بھی یہی ہے، پڑھو، اور نماز پڑھنے کا مطلب بھی ہے کہ نماز کو ادا کرو۔ اقیم الصلاۃ کا مطلب یہی ہے، قائم کرو، نماز پڑھو، اپنی زندگی کے اندر اللہ کو راضی کرو۔ اب جیسے نماز اگر قائم کرنے کا مطلب ہے کہ صرف قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل میں خیال لے آؤ، تو یہ تو بہت آسان ہے، یہ تو بہت آسان ہے۔ بیٹھے بیٹھے آدمی کہیں بھی نماز کا دل میں خیال کر لے تو نماز کی ادا ہو جائے گی۔ اب 29ویں پارے میں سورۃ المدثر کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت فرمائی، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر۔ جنتی آپس میں پوچھیں گے، سوال کریں گے مجرم لوگوں سے کہ ما سلککم فی سقر، تمہیں کیا ہوا کہ تم جہنم میں داخل ہو گئے ہو؟ تو وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اگر ہم یہاں نماز کا معنی یہ لیں، اقیم الصلاۃ کا معنی یہ ہے کہ دل میں خیال لانا، تو کیا یہ اتنی مشکل بات ہو گئی ہے کہ نماز کا خیال دل میں نہیں آ سکا؟ وہ اتنا بھی کم ہمتی والے لوگ تھے کہ وہ نماز کا خیال بھی دل میں نہ لا سکے اور جہنم میں داخل ہو گئے۔ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما سلککم فی سقر، وہ جنتی پوچھیں گے کیا بات ہوئی ہے کہ تم جہنم میں کیوں داخل ہو گئے ہو؟ تو وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز نہ پڑھنے کا مطلب یہی ہے کہ نماز کو ادا کرنا۔ نماز قائم کرنے کا یہ معنی جو بعضوں نے لیا کہ دل میں خیال لے آنا، یہ معنی نہیں ہے۔ نہ قرآن میں اس کی تشریح ہے، نہ قرآن میں یہ معنی ہے، اور نہ ہی احادیث میں یہ معنی ہے۔ نماز کو تو پڑھو، پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو کس طرح پڑھنے کا حکم دیا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے نماز کو کیسے پڑھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ تم نماز پڑھو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو ویسے نماز پڑھو، جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں ویسے پڑھو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اس طرح کی تو نہیں تھی جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ دل میں بس خیال کر لو نماز قائم ہو گئی ہے، ایسے نماز نہیں پڑھی جاتی، نہ اس طرح کی نماز کا قرآن میں حکم ہے اور نہ اس طرح کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں حکم دیا۔ بہرحال نماز کو فرض ہے، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ نماز کو پڑھو، نماز فرض ہے اور نماز ہمارے فائدے کے لیے ہے، نماز کے اندر ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ اب دیکھو نماز کیسی زبردست عبادت ہے، نماز کے اندر کتنی عبادتیں پائی جاتی ہیں، نماز کے اندر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جاتی ہے۔ اب سبحانک اللہم ہم جب کہتے ہیں تو اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ اب یہ اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی تعریف کی جا رہی ہے۔ اسی طرح نماز میں قرآن کی تلاوت ادا کی جا رہی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ قرآن کی تلاوت ہے۔ اور نماز کے اندر عقیدہ توحید کو بار بار دہرایا گیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، عقیدہ توحید کو بار بار۔ نماز کے اندر شہادتین کا ذکر ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، شہادتین کا ذکر۔ نماز کے اندر درود شریف کا ذکر ہے اور نماز کے اندر استغفار ہے، رب اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، یہ استغفار ہے۔ والدین کے لیے دعا ہے، رب اغفر لی ولوالدی، اے اللہ میرے والدین کو بخش دے، یہ دیکھو نماز میں والدین کے لیے بھی دعا ہے۔ اور ایمان والوں کے لیے رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، تمام ایمان والوں کو اللہ بخش دے، تو سب کے لیے دعا ہے۔ تو نماز تو ایک اہم عبادت ہے، اور نماز کے اندر دیکھو مسجد میں ہم جاتے ہیں تو نماز کے ذریعے سے اعتکاف بھی حاصل ہو جاتا ہے، کیونکہ مسجد میں جب جائیں گے اعتکاف کی نیت سے تو نماز پڑھیں گے، ساتھ اعتکاف بھی ہو جائے گا۔ اور نماز کے اندر اجتماعیت بھی ہے، ہم جب آپس میں مسجد میں اکٹھے ہوں گے ایک اجتماعیت ہوگی، ایک دوسرے کا حال احوال معلوم ہوں گے، ہمیں کون آیا کون نہیں آیا، پھر ہمارے اندر ایک جستجو پیدا ہوگی، اس سے پوچھے تو صحیح ہے وہ اتنے دن کیوں نہیں آ رہا، پتہ چل رہا ہے کوئی بیمار ہے، کوئی معاملہ بن گیا۔ تو اجتماعیت کے اندر ایک دوسرے کے حال احوال بھی معلوم ہوتے رہتے ہیں۔ نماز تو یہ فائدے والی چیز ہے ہمارے لیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے صفحہ 99 پہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں لکڑیوں کا جمع کرنے کا حکم دوں، لکڑی جمع کی جائیں، اور پھر میں کہوں کہ وہ کوئی اذان دے، پھر میں کسی کو مصلی پہ کھڑا کروں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور میں خود ان کے گھروں کی طرف جاؤں جو نماز کے لیے نہیں آئے، اور میں ان کے گھروں کو جا کے آگ لگا دوں۔ اب یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو آپ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، اور نماز کے متعلق کتنی سختی فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ میں ان کے گھروں کو جا کے آگ لگا دوں۔ اور ایک روایت میں یوں آتا ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ گھروں کے اندر بچے اور عورتیں اگر نہ ہوتی، مجھے یہ خیال آ جاتا ہے کہ گھروں میں عورتیں بھی ہیں بچے بھی ہیں، ورنہ میں ان کے گھروں کو جا کے آگ لگا دوں جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ یہ نماز پڑھنے کے بارے میں فرمایا کہ جو نماز پڑھتے ہیں گھروں کے اندر، مسجد میں نہیں جاتے، تو جو نماز سرے سے پڑھتا ہی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ عمل ہی نہیں ہے، اور نماز کا چھوڑ دینا کبیرہ گناہ ہے، نماز کا چھوڑ دینا کبیرہ گناہ ہے۔ آج دیکھو ہم زنا کو گناہ سمجھتے ہیں، شراب پینے کو گناہ سمجھتے ہیں، کسی کا پیسہ نہ دینا اس کو گناہ سمجھتے ہیں، اور کسی کو قتل کر دینا گناہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔
غلط کاموں کو ہم گناہ سمجھتے ہیں، لیکن نماز چھوڑنے کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے، نماز چھوڑنے کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھ رہے۔ 5 مرتبہ نماز فرض ہے دن میں، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز کا چھوڑ دینا یہ کبیرہ گناہ ہے، اور اگر دن میں 5 مرتبہ کبیرہ گناہ کیا جا رہا ہے تو بتاؤ اللہ کی کیا رحمت آئے گی۔ جس گھر کے اندر 5 افراد ہیں اور وہ 5 ہی کبیرہ گناہ کر رہے ہیں، 5 نماز چھوڑ رہے ہیں، ایک نماز بھی نہیں پڑھ رہے، تو پھر بتاؤ کہ 5 آدمی دن میں ایک گھر میں رہتے ہیں اور دن میں 5 مرتبہ کبیرہ گناہ کرتے ہیں، اس گھر کے اندر کیا رحمت آئے گی، کیا اللہ کی رحمت آئے گی ہمارے اندر۔ ہم دکانوں پہ بیٹھ کے نمازیں چھوڑتے ہیں اور اپنے دنیاوی کام کاج میں لگے ہوتے ہیں، کھیتی باڑی میں لگے ہوتے ہیں، اپنی نوکریوں کے اندر لگے رہتے ہیں، کتنے مشکل کام کرتے ہیں، بعض اتنے مشکل کام کر 18 گھنٹے 18 گھنٹے ہم مشقتیں اٹھاتے ہیں دنیا کی خاطر، اور وہ دنیا جس کو ہم نے دنیا میں چھوڑ جانا ہے، ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں جانا۔ یہ کفن ہمیں پہنایا جائے گا، کفن، باقی ہر چیز جو ہے وہ اتار دی جائے گی۔ موت آئے گی، پھٹے پہ لٹا دیں گے، وہ کینچی جائیں گے، کپڑے کو کاٹ کے علیحدہ کر دیں گے، جوتا وہ پڑا ہے، کپڑے وہ پڑے ہیں، پرس وہ پڑا، وہ ساری دنیا پیچھے رہ گئی ہے۔ وہ جس کے لیے نمازوں کو چھوڑا تھا، جن بال بچوں کے لیے ہم نے نمازیں چھوڑی ہیں، جن بال بچوں کے لیے نمازیں چھوڑی ہیں، میں اپنے بال بچوں کے لیے کماتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی وصاحبتہ وبنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، کہ جن بال بچوں کے لیے تم کماتے ہو، جن بہن بھائیوں کے لیے تم کماتے ہو، وہ قیامت والے دن سب بھاگ جائیں گے ایک دوسرے سے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، وامہ وابی، اپنے ماں باپ سے، وصاحبتہ وبنی، اپنی بیوی اور اولاد سے بھاگے گا، اور بیوی اولاد اس سے بھاگیں گے۔ قیامت میں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ آج وقت ہے ہمارے پاس، ہم اللہ کے حضور میں کھڑے ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد چاہو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، ہماری جتنی بھی مشکلیں ہیں انشاءاللہ العزیز اللہ پاک ساری مصیبتیں ہماری ختم فرمائے گا، ہماری مشکلیں ساری آسان ہوں گی جب ہم اللہ کے حضور میں مسجد میں 5 وقت حاضر ہوں گے اور دعائیں مانگیں گے۔ دیکھو نماز ہمارے لیے ہے میرے پیارو، یہ ہمارے لیے نماز ہمارے فائدے کی چیزیں ہیں اس کے اندر، اور یقین کیجئے نماز کے اندر جو ہے صفائی ستھرائی رہتی ہے، صفائی ستھرائی ہوتی ہے۔ وضو کرے گا، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آدمی جب وضو کرتا ہے اس وضو سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جو گناہ باقی رہ جاتے ہیں جب آدمی نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ سارے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، صغیرہ سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ اب دیکھو اللہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ میرے پاس ناپاکی کی حالت میں آئے۔ ایک نماز پڑھی، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک نماز پڑھی، اس کے جو پچھلے گناہ ہوں گے اس نماز کی برکت سے اللہ معاف کر دے گا، اگلی نماز پڑھے گا پھر معاف ہو جائیں گے، اگلی نماز پڑھے گا پھر معاف ہو جائیں گے، اور موت کا تو کوئی پتہ نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ہر وقت آدمی صاف ستھرا بھی رہے گا اور نماز میں بھی لگا رہے گا، تاکہ جب موت آئے تو پاکیزگی کی حالت میں آئے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔